میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے حج کی اہمیت، فرضیت، فضیلت پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے مسنون حج اور عمرے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی پہلی قسم ہے حج افراد، یہ صرف حج ہوتا ہے۔ عموماً جو لوگ لیٹ پہنچتے ہیں آخری دن میں تو یہ حج افراد کرتے ہیں، یا اہل علاقہ وہاں کے رہنے والے لوگ وہ بھی زیادہ تر حج افراد کرتے ہیں۔ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اللہم لبیک حجا، اور پھر منا چلے جاتے ہیں 8 تاریخ کو، اور باقی وہ سارے معاملات جو حج کے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ عمرے کے بغیر یہ حج ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم حج قران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، اس میں عمرے کا عمل پہلے ہوتا ہے اور پھر احرام نہیں کھولا جاتا، یعنی اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی، اور پھر جب حج کا وقت آئے گا حج بھی اسی ایک احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ عموماً حج قران جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنی قربانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں، تو اس میں بس کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عمرے کا اضافہ ہے، اور عمرہ اور حج کے درمیان جو چاہے 10 دن کا وقفہ ہو چاہے 2 دن کا، یہ احرام کی حالت میں ہی گزرے گا، یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ بھی اور حج بھی کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم حج تمتع ہے، جو ہمارے ہاں پاکستانی ہندوستانی لوگ اکثر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جب حج کا دن آتا ہے 8 ذی الحجہ، تو پھر دوبارہ اپنے ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھ کر حج کا، پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے صرف اللہم لبیک عمرۃ، اور پھر عمرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اور یہ جو عمرہ جب ہو جاتا ہے تو احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج پر دوبارہ احرام باندھتے ہیں اپنے کمرے سے، اپنے ہاسٹل سے، اپنی رہائش گاہ سے۔ تو اس طرح یہ 3 طریقے ہیں حج کے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں زیادہ تر حج تمتع، یہ آخری قسم جو میں نے بتائی ہے کہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دیا جاتا ہے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے، اور عمرے کے لیے جیسے ہی احرام باندھا جاتا ہے تو تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت کرتے ہیں باقاعدہ شروع جب میقات سے گزرتے ہیں۔ تلبیہ کہنا میقات کے بعد کہنا تلبیہ کا شروع ہوتا ہے۔ احرام کا جو ہے اگر گھر سے باندھ لیا جائے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نیت جو ہے اسی وقت کی جائے جب آپ میقات سے گزرنے لگیں۔ جہاز میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے میقات کا اب میقات آنے والا ہے، لہذا جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ زیادہ بہتر جو ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھا جائے، اور وہاں کافی دیر وقفہ بھی ملتا ہے، وقت بھی ملتا ہے، آسانی ہوتی ہے، اور وہاں جگہیں بھی ہوتی ہیں، نہانے کی بھی جگہیں ہوتی ہیں، تو لہذا وہ بہتر ہے کہ آپ احرام اگر گھر سے باندھیں تو بھی جائز ہے، اور ایئرپورٹ پہ جا کے باندھیں تو بھی جائز۔
لیکن یہ یاد رکھیں کہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا جائز ہے، اور احرام کی پابندیاں میقات سے شروع ہوتی ہیں، میقات سے پہلے احرام کی پابندی نہیں ہے، اور میقات کے بعد احرام کی پابندی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے خوشبو وغیرہ لگانی ہو تو پہلے پہلے لگا لیں، جب احرام کی حالت میں آپ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں۔ اگر کوئی احرام کے بغیر میقات سے گزر جائے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں میں جدہ میں جا کر باندھ لوں گا، تو جدہ میں تو میقات گزر چکا ہوتا ہے، لہذا وہ جائز نہیں ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ احرام باندھنے کا میقات سے پہلے پہلے ضروری ہے احرام باندھنا، اور اگر رہ جائے کسی غلطی سے، کوئی وجہ بن جائے یا کوئی بھی، تو پھر 3 طریقے ہیں۔ ایک تو جس میقات سے آپ گزر کر گئے ہوں اس میقات پر واپس آئیں اور احرام باندھ کر جائیں، اور دوسرا یہ کہ قریب ترین جو بھی میقات قریب ترین ہے مکہ کے، وہاں آپ جا کر احرام باندھ کر پھر آئیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ممکن نہ ہوں، میقات پر جانا احرام باندھنا، تو پھر آپ جہاں آپ کی مکہ میں رہائش ہے وہیں پر ہی آپ ایک قربانی کریں، دم دیں، اور پھر دم دینے کے بعد جو گوشت ہو وہ غریبوں میں، وہاں مکہ کے غریبوں میں تقسیم کریں، اور پھر احرام وہیں سے باندھ لیں، تو یہ بھی آخری طریقہ جائز ہے۔ اس طرح احرام باندھنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے طواف کا۔ طواف کرنا جو ہے وہ دوسرا عمل ہے عمرے کے لیے، کیونکہ حج سے پہلے عمرہ ہونا ہے، تو مسجد حرام میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے وہاں پہنچنا ہے، جیسے باقی مسجدوں میں پہنچتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا وہاں پر پڑھنی ہے، دائیں پاؤں پہلے رکھنا ہے، اور جیسے ہی خانہ کعبہ نظر آئے تو آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں گے۔ اب آپ کے ذمے طواف ہے، اور طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہونا ہے۔ حجر اسود کے سامنے ہو کر وہاں انہوں نے نشانیاں بھی، نیچے لکیر بھی لگائی ہوئی ہے، اور سرخ سبز رنگ کی لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں سائیڈوں میں، اور رش کی وجہ سے دقت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس جگہ حجر اسود کے سامنے ہونا ہے، تو وہ آسانی کے لیے آپ لائٹ دیکھیں اور نیچے لکیر دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اصل میں دیکھیں بہتر طریقہ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے۔ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو ہاتھ لگا کر اسے چوما جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اشارہ کیا جائے دائیں ہاتھ کا، ایک دائیں ہاتھ کا بس، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے اور اپنا طواف شروع کر دیا جائے۔ یہ جو عمل ہے بوسہ لینا اور ہاتھ لگا کر چومنا یا اشارہ کرنا، ان تینوں کو استلام کہتے ہیں، ان تینوں کو استلام کہا جاتا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اشارہ کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں جب اشارہ کرنا ہے تو پھر چومنا نہیں ہے۔ چومنا اس وقت ہے ہاتھ کو جب ہاتھ حجر اسود کو لگانا ہے۔ اب آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے، 7 چکر کرنے ہیں، یہ پہلا طواف ہے، تو پہلے طواف میں 2 خاص باتیں ہیں جو دوسرے طوافوں میں نہیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے طواف میں دایاں کندھا ننگا کیا جاتا ہے، یہ صرف پہلے طواف میں ہے، نہ اس سے پہلے کسی وقت ضروری ہے نہ اس کے بعد کسی وقت ضروری ہے، صرف طواف کے دوران، طواف کے، اور وہ بھی پہلے طواف کے دوران، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ تو کندھا ننگا کرنا ہے، اور یہ تو 7 چکروں میں ہے،
اور پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے. رمل میں ذرا کندھے ہلا کر چلنا ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، بہت مشکل ہے رمل کرنا، لیکن صرف ایک اپنایا جائے طریقہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو وہ کوشش کی جائے، صرف کندھے ہلانا ہی مقصود ہے، تاکہ پہلوانوں کی طرح جیسے بندہ چلتا ہے اس انداز میں، لیکن یہ رش میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور رمل جو ہے پہلے 3 چکروں میں ہے اور بس. یعنی 2 خاص باتیں ہیں، ایک کندھا ننگا کرنا اور ایک رمل. یہ صرف پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، اور یہ پہلے طواف میں دونوں چیزیں ہیں، باقی کسی طواف میں نہیں ہیں. اور طواف جب آپ کریں گے تو حتیم کو شامل کر کے طواف کریں گے. اسی طرح جو آپ جو حجر اسود سے پچھلا کونا ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، اور یہ مسنون ہے، یعنی استلام اس کا بھی جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر مشکل ہو تو ضروری نہیں، لیکن استلام میں چومنا نہیں ہے. ہاتھ لگایا بھی ہو تب بھی رکن یمانی کی بات کر رہا ہوں، اس کو چومنا نہیں ہے. چومنا صرف حجر اسود کے حوالے سے، حجر اسود کو ہے. اور رکن یمانی جو پچھلا کونا ہے حجر اسود کا، وہاں سے حجر اسود کے درمیان ایک خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ قرآن مجید کی دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پڑھنے کا. یہ پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر چکر میں یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں پڑھنی ہے. اور بعض کتابوں میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے، کسی چکر کی دعا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ ساری دعائیں ہر چکر میں کر سکتے ہیں. آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر جو بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ نہ آتا ہو قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ باتیں کرنے کی بجائے طواف کے دوران اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یہ آپ کے کا طواف ہو گیا، طواف قدوم. اب آپ نے طواف قدوم کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ویسے تو سنت ہے مقام ابراہیم پر، لیکن کیونکہ رش ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مقام ابراہیم کی بجائے جہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز. جب بھی آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کی 2 رکعت لازم ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طرح اس کے بعد پھر پانی پینا ہے زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے اور اس کا خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ 2-3 فٹ کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر چمٹ کر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، تو وہ دعا بھی کرنا مسنون ہے اگر موقع ملے. اور اس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے. سعی کے لیے آپ صفا میں پہلے جائیں گے، اور صفا میں جا کر آپ نے قرآن مجید کے یہ الفاظ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو یہ آپ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بس اتنا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا آپ نے پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہنے ہیں، ابدأ کما بدا اللہ بہ، میں بھی ویسے شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے ان الصفا والمروۃ یعنی صفا سے شروع کیا، مروہ کی بعد میں بات کی، پہلے صفا سے بات شروع کی، تو ہم بھی صفا سے شروع کر رہے ہیں. اور صفا میں انہوں نے پہاڑی بھی ہے، نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ اونچا جانا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے پہاڑی کے کچھ حصے پہ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے فرش. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی صفا نہیں آیا، جب اونچا آپ چڑھ گئے ہیں تو وہ صفا ہی ہے. اور وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف
रुख करके दुआ पढ़ते हैं और वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये सारी दुआ पूरी वहाँ खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी जाती है। और उसके बाद अपना सई का अमल शुरू कर दिया जाता है मरवा की तरफ चलने का। अब सफ़ा और मरवा के दरमियान में दो बीम हैं, बीम वो सब्ज़ रंग के हैं, उन्होंने लाइटें भी लगाई हुई हैं सब्ज़ रंग की। उन दोनों के दरमियान मर्दों के लिए है कि वो ज़रा दौड़ कर चले। दौड़ने का मतलब दुड़की नहीं लगा देनी, नहीं, बल्कि दौड़ने का मकसद ज़रा तेज़ कदम चलकर दौड़ने का अमल ज़रा ज़ाहिर हो। दरअसल ये हज के जितने भी मनासिक हैं ये अल्लाह तबारक, कुर्बानी और हज के, ये अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा, इनकी जो तरीक़े हैं इनके याद ताज़ा रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हज और क़यामत तक के लिए कुर्बानी का अमल जारी रखा है। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में जब भागती थी तो अल्लाह ने ये याद जारी रखने के लिए क़यामत तक मर्दों को कहा है, हालांकि औरत थी वो भागती थी, लेकिन औरतों को मना है, औरतें नहीं भागी, तो मर्दों को कहा है कि ज़रा भागें ताकि ये याद भी ताज़ा रहे कि हज़रत हाजरा पानी की तलाश में भागी भी थी। खैर, तो ये अमल मरवा तक जाकर फिर वापस आकर हर दफ़ा दरमियान में जो सब्ज़ सतून हैं उनमें दरमियान में वो करना है भागने का अमल, आते हुए भी जाते हुए भी, और 7 चक्कर जो है वो पूरे करने हैं और 7वां चक्कर मरवा पे पूरा होगा। मरवा पे जब आपका 7वां चक्कर पूरा हो गया, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, उम्रा मुकम्मल हो गया। अब बाल कटवा देंगे, एहराम आपका ख़त्म हो गया। आपका एहराम की हालत जो थी, हालत एहराम, अब वो नहीं रही, आप आम कपड़ों में फिरें। अब चाहे 10 दिन रहते हैं या 2 दिन या 5 दिन, 8 ज़िलहज्जा को आपने दोबारा एहराम बांधना है अपने कमरे से, जो भी आपकी रिहाइश गाह है वहाँ से, और उस वक़्त नियत करनी है अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन। पहले आपने नियत की थी अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रत, अब आपने हज की नियत करनी, हज के अल्फाज अदा करने, हज की नियत करनी। इसके बाद आप मिना चले जाएंगे। 8 ज़िलहज्जा को आप मिना पहुंचेंगे और मिना में जाकर आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ें, सुबह की भी, अगले दिन की सुबह की नमाज भी, ये 5 नमाज़ें मिना में अदा करनी है। और जिन नमाज़ों में कसर है उनमें कसर करना है, लेकिन पढ़नी अपने अपने वक़्त पे है। हर नमाज अपने वक़्त में पढ़ के, कसर वाली नमाज ज़ोहर, असर और इशा, इनमें कसर करना है और बाकी मुकम्मल नमाज़ें पढ़नी है। ये मिना में आपने ये नमाज पढ़नी है। अब इसके बाद मिना में जब आप ये नमाज पूरी पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप सुबह 9 ज़िलहज्जा, जब सुबह 9 ज़िलहज्जा की सुबह होगी तो आपने सूरज निकलने के बाद अरफात के लिए, मैदान अरफात के लिए निकलना है मिना से। बहुत दफ़ा देखा गया है कि इंतज़ामी लिहाज से वो पहले ही बसों में बिठाकर भेज देते हैं सुबह की नमाज से पहले। ये गैर मसनून तरीका है, लेकिन मजबूरी में जायज़ है क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं। वैसे मसनून तरीका यही है कि आप सुबह की नमाज के बाद वहाँ से निकलेंगे मैदान अरफात के लिए। मैदान अरफात जो है, जहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद निमरा, असल में एक वादी है, वादी का नाम वादी निमरा है, उस वादी में वो मस्जिद है, तो उस मुनासबत से उसका नाम मस्जिद निमरा उसको कहा जाता है, मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा अरफात में मुकम्मल नहीं है, उसका थोड़ा सा हिस्सा अरफात में, बाकी ज़्यादा हिस्सा अरफात से बाहर है।
اور یہ وہاں پر لگے ہوتے ہیں ہر قسم کے لکھ کر انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے. عرفات کے میدان کا تعین وہاں بورڈ لگا کر کیا جاتا ہے. تو جو بھی حاجی ہو اس کے ذمے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں ٹھہرے، کیونکہ الحج عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج ہی تو عرفہ ہے، عرفہ ہی اصل حج ہے، عرفہ ہی اصل حج. یعنی اگر آپ وقوف عرفہ میدان عرفات میں نہیں ٹھہرتے تو آپ کا حج نہیں ہوتا. تو اس لیے میدان عرفات میں ٹھہرنا، اگر بھول کر کہیں آپ ادھر ادھر رہے اور مغرب ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ فوراً میدان عرفات میں آئیں. کم از کم 10 منٹ کا بھی آپ اگر وقوف کر لیں تو آپ کا حج ٹھیک ہے. اور اگر پورا مغرب ہو گئی اور آپ غلط جگہ پر تھے تو آپ کا حج نہیں ہوا. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح آپ کو آپ کے ذمے ہیں کہ میدان عرفات میں وقوف کریں، مغرب تک یہاں رہنا ہے، اور ادھر ادھر کی سرگرمیاں چھوڑ کر اللہ اللہ زیادہ سے زیادہ کریں. تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، جو بھی کرنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے کام کریں. ادھر ادھر کے پانی لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہاں ضرورت ہے وہ بھی ایک حد تک، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے. یہ جو خاص طور پر اس میدان عرفہ میں خاص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ میں بھی پڑھتا رہا اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی، وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا وہاں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اس طرح اس کے بعد آپ عرفات سے مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز نہیں وہاں پڑھنی، مغرب کی نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. وہاں جا کر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. لہذا آپ نے مغرب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. مغرب سے پہلے نکلنا جائز نہیں ہے، مغرب کے بعد نکلنا ہے. اور مغرب کی نماز یہاں پڑھنا بھی درست نہیں ہے عرفات میں، یہ آپ نے مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے. لہذا مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی اور قصر کر کے پڑھنی ہے اور رات وہاں گزارنی ہے. اور اللہ کے نبی نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ تھکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ساری رات سوئے رہے نمازوں کے بعد، یعنی اور کچھ بھی نہیں کیا، آپ سوئے رہے، آرام کرتے رہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت ہیں، تو آپ شاید اس لیے سوئے رہے کہ بعد میں آنے والے جو تھک جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے میرا نمونہ یہ موجود رہے کہ یہ بھی جائز ہے. اور ویسے اگر کوئی عبادت کرتا رہے ساری رات تو بھی جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ساری رات مزدلفہ میں سو کر گزاری. عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اگر مزدلفہ کی آدھی رات کے بعد عورتوں کو پہلے مینا بھیج دیا جائے تو وہ جائز ہے، وگرنہ صبح کی نماز یہاں پڑھنی ہے. اور صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب، صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، مشعر الحرام کے پاس. ہاں جی، اور وہاں مشعر الحرام کے نام سے مسجد بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں قریب اللہ کے نبی نے دعائیں کی، یہ احادیث میں آتا ہے. اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے گا، سورج نکلنے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ سے. اور آج 10 تاریخ ہے، اور آج کا سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہے. بڑا شیطان، 3 شیطان ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ. یعنی عربی میں پہلا شیطان، دوسرا درمیانہ، اور تیسرا یعنی بڑا شیطان. تو تیسرے شیطان کو جا کر زوال سے پہلے پہلے کنکریاں مارنی، اور اس کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی ہے، بال کاٹنے ہیں، احرام کھول دینا ہے. یہ اب آپ نے اپنا سادہ لباس پہن دینا ہے. اور یہ ترتیب ہے
कंकरी मारनी है, आकर कुर्बानी करनी है, बाल काटने हैं और एहराम खोल देना है। ये तरतीब है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी बेशी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी के पास कोई एक आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह मैंने पहले कुर्बानी कर ली है और मैंने पहले एहराम खोल दिया, कुर्बानी बाद में की। आपने फरमाया कोई बात नहीं। एक कहने लगा जी मैंने पहले बाल काट लिए हैं, कुर्बानी बाद में की। आपने फरमाया कोई बात नहीं। यानी इसमें हज कोई नहीं, लेकिन तरतीब यही है, कंकरी मार के कुर्बानी करनी है और फिर बाल काटने हैं और फिर एहराम खोलना है। ये तरतीब, ये है 10 तारीख का अमल। और इसके बाद आपके ज़िम्मे तवाफ़ है, खाना काबा जाकर तवाफ़ करके आपने तवाफ़ इफ़ादा और तवाफ़ ज़ियारत, 2 नाम है इसके, ये भी 10 तारीख में किया जाता है। अगर किसी वजह से कोई बीमार है, अस्पताल चला गया, 10 तारीख को नहीं कर सका, तो इन 2-3 दिनों में जब भी कर ले जायज़ है। लेकिन असल मसनून तरीक़ा यही है कि 10 तारीख को ये किया जाए। और इसके बाद ये सारा अमल जो है हज का, ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए। तो ये आपने जब कुर्बानी कर ली और एहराम खोल दिया, बाल काट लिए, आप आम कपड़ों पे जाकर वहाँ जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ इफ़ादा करेंगे। दोनों एक ही तवाफ़ के नाम है। और साथ ही सई करेंगे। ये याद रखें, जो हज तमत्तो करते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो तवाफ़ इफ़ादा या तवाफ़ ज़ियारत के साथ सई भी करें। जो हज इफ़राद या हज इफ़राद या हज किरान करते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने जब पहला तवाफ़ किया था उस वक़्त सई कर ली थी तो अब दोबारा करना ज़रूरी नहीं है। अगर उस वक़्त रह गई थी तो वो भी अब करेंगे, क्योंकि हज की एक सई लाजिम है, एक सई लाजिम है। और हज तमत्तो वालों के लिए तवाफ़ ज़ियारत के साथ भी सई करना लाजिम है। और सई भी करेंगे, तवाफ़ भी करेंगे। फिर वहाँ चाचे मामे ताए का घर हो तो वहाँ नहीं जाना, वापस आना है। आप अल्लाह के मेहमान हैं और आपकी इस वक्त रिहाइश है मिना में। हाँ जी, तो ये तो आप तवाफ़ करने के लिए आए थे, तो वापस मिना जाएंगे। और हाँ, अगर कमरे में जाने की ज़रूरत हो, कोई चीज़ लेनी है, देनी है, हाँ जी, कोई 1 घंटा अगर आराम भी आप कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन वहाँ नहीं रहना, आपने वापस आना है मिना। अब आपके ये 10 तारीख ख़त्म हो गई, 11, 12, 13 3 दिन आपके लिए मिना में रहने का है। इन 3 दिनों को में कुर्बानी भी की जा सकती है। अगर किसी ने 10 को नहीं की, 11 को नहीं की, 12 को नहीं की, 13 को कर ले, यानी तो ये की जा सकती है। यही वजह है कि वहाँ 13 तक कुर्बानी की जा सकती है। तो इसीलिए उलमा ने कहा है कि हमारे यहाँ भी यहाँ 13 तारीख को कुर्बानी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, यानी कुर्बानी के 4 दिन हैं। इस तरह ये हज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आपके ज़िम्मे है 11 तारीख को ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकर मारने, 7 कंकर मारने होते हैं। हर कंकर में अल्लाह अकबर कह के फेंकना है, इकट्ठे नहीं फेंकने, वो एक ही समझा जाए अगर इकट्ठे कोई फेंक दे। यानी 7 दफ़ा हर कंकर को चने के दाने के बराबर होने चाहिए। और मिना में कहीं से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, हरम में से कहीं भी से लिए जा सकते हैं, इस्तेमाल शुदा नहीं उठाने चाहिए। तो ये कंकर आपने 11 तारीख को पहले शैतान को, दूसरे को 7, तीसरे को फिर 7, सब तीनों को 7-7 कंकर आपने 11 को मारने हैं और अल्लाह अल्लाह करना है। और कोई काम नहीं सिवाय आपके अल्लाह के याद करने के, अल्लाह का जिक्र करने के, अल्लाह की इबादत करने के, और कोई काम नहीं। इसी तरह 12 को फिर बेआईन ही ज़वाल के बाद पहले दिन ज़वाल से पहले कंकर मारने 10 तारीख को, और बाद में 11, 12, 13 को
زوال کے بعد کنکر مارنے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر مجبوری میں کوئی پہلے مار لے کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے کہا کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی۔ 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے، اور اس کے بعد 13 کو بھی ماریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی 12 تاریخ کو یعنی 11 اور 12 وہاں رہ کر واپس آنا چاہے تو جائز ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 13 کے کنکر 12 کو مار لے اور پھر وہ واپس جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر مغرب ادھر ہو گئی، آپ کا خیال تھا کہ میں جاؤں گا لیکن مغرب ادھر ہو گئی 12 کو، تو پھر اب آپ نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے 13 کے کنکر مار کے پھر ہی آپ نے جانا ہے زوال کے بعد، کنکر مارنے کے بعد۔ یہ ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ 12 کو مغرب سے پہلے پہلے جا سکتا ہے اپنے کنکر پہلے مار کے۔ اسی طرح کوئی کمزور ہے، عورت ہے، مشکل ہے، رش میں کنکر کسی کی طرف سے بھی مارے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایسے ہی دے دیں کہ وہ میرے بھی کنکر مار ہے میں ذرا آرام کر لوں، نہیں، آپ خود ماریں گے۔ لیکن اگر مجبوری ہے کہ مشکل ہے، بیمار ہیں، یعنی عورتیں ہیں، ان کے لیے مشکل ہے، تو جائز ہے نیابت کنکر مارنے میں، یہ جائز ہے۔ تو 13 تاریخ کو آپ نے جب وہاں کنکر مار لیے تو اب آپ کا حج کا عمل سوائے ایک عمل کے باقی سارا مکمل ہو گیا، اور وہ ایک عمل کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع یہ آخری عمل ہے حج کا، طواف وداع۔ عموماً بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ طواف وداع جب طواف افاضہ یا طواف زیارت کرنے گئے تھے تو کہتے ہیں میں طواف وداع ہی بھی کر کے چلا جاتا ہوں، اور وہ طواف وداع پہلے ہی کر کے مینا آتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ طواف وداع کا عمل جو ہے لازمی ہے کہ آخر میں ہو، آخر میں ہونا چاہیے۔ طواف وداع آخر میں ہو۔ سامان باندھا ہوا ہے، گاڑی آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے جس پہ آپ نے سفر کرنا ہے، یعنی ایئرپورٹ پہ چھوڑنے والی گاڑی، سامان آپ نے باندھا ہوا ہے، اب آپ فوراً جا کر طواف کر کے آ جائیں۔ یہ آخری وقت میں طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اور الٹے پاؤں چلنا اور اوٹ پٹانگ، یہ یہاں جیسے درباروں میں لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی کام جائز نہیں۔ اور طواف وداع جو ہے یہ آخر میں ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین بعض اوقات انہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو طواف زیارت میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ طواف نہیں کر سکتی تو انتظار کیا جائے، ان کا اگر 2 دن 3 دن انتظار کیا جائے، اگر وہ فارغ ہو جائیں تو پھر وہ طواف کریں تو وہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اگر بالفرض وہ، یہ میں طواف زیارت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ لازمی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 11 12 13 تک بھی وہ فارغ نہیں ہوئیں، نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، وہ طواف نہیں کر سکتی، پھر انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ نہائیں، نہا کر لنگوٹا کسے اور وہ جا کر طواف کر لیں، کیونکہ وہ پابند ہیں مردوں کے، انہوں نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو یہ تو طواف زیارت کی میں بات کر رہا ہوں، لازمی ہے عورتوں کے لیے۔ طواف وداع کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو طواف وداع معاف ہے، وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، یعنی طواف وداع۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ طواف زیارت کر رہی ہیں یعنی تو وہ طواف وداع کی بھی ساتھ ہی نیت کر لیں، وہ دونوں اس کے ہو جائیں گے، یعنی یہ جائز ہے۔
दोनों तवाफ़ एक ही मौके पर वो अगर नियत कर लें तो ये हो जाएंगे। ये है जी हज का मसनून तरीक़ा, जो मैंने आपको अपनी याददाश्त पर ही ये सारा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह से दुआ है, हो सकता है कि कोई छोटी मोटी बात रह गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। कोई बात पूछनी हो तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो लोग हज पे जा रहे हैं वो तो ये सआदत हासिल करेंगे ही इंशाअल्लाह, और जो ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मौका दे कि वो भी हज पर जा सकें, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए ये मौका फराहम करे कि हम भी हज कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें, देखें हज मबरूर वो हज होता है जिसके करने के बाद की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, आला बेहतर हो जाए। हाँ जी, तो वो हज मबरूर है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे जो हज करने वाले हैं उन सब के हज को हज मबरूर बनाए, और अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।